السلام علیکم. اچھا جی دیکھیں، ایک پرابلم جو بہت عرصے سے پاکستانی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ فیس کر رہی ہے وہ پرائمریلی یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو کیش فلوز ہیں، جو انویسٹمنٹ اماؤنٹس ہیں، دوز آر پرائمریلی انڈاکیومنٹڈ منی. اور انڈاکیومنٹڈ منی کا چیلنج اوور آل یہی رہا ہے کہ جو بھی ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں جن کو فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ جو بھی لوگوں سے سیکھ کر رہے ہوتے ہیں انویسٹمنٹس، فائنینسنگ سیکھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو انڈاکیومنٹڈ ایریا میں ہی مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ایک یہ ڈی سی ویلیو اور جو آفیشیل ویلیو ہے اور ان آفیشیل ویلیو، ان کے ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں. اب کچھ عرصے پہلے گورنمنٹ نے اس کے اوپر کچھ ٹائٹننگ شروع کی ہے، ریگولیٹری اتھارٹیز نے ڈی سی ویلیوز وغیرہ بڑھانی شروع کی ہیں. تو اس وجہ سے اب پیپل آر ناؤ موونگ ٹورڈس ڈاکیومنٹڈ اکانومی، ڈاکیومنٹڈ چیزوں کی طرف وہ موو کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اس وقت فائنینسنگ کی جو سولوشنز اویلیبل ہیں، اینڈ اسپیشلی کیپنگ ان مائنڈ کہ جب ریئل اسٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں، لوگ جب اپنے گھر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو دے آر لوکنگ فار اسلامک آپشنس. تو اسلامک فائنینسنگ میں اس وقت آئی وڈ سجیسٹ کہ 3 پرائمری آپشنز اویلیبل ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ سائٹ پہ فائنینسنگ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں، جو لینڈ ڈیولپرز ہیں، ان کے پاس یہ بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی فائنینسنگ ارینجمنٹس کریں. تو ایک بہت بڑا ٹول اس وقت مارکیٹ میں جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کا ہے، ریٹ. ریٹ پہ پاکستان میں پچھلے 1 سے 1.5 سال میں بہت زیادہ کام ہوئے ہیں، اور سوائے ایک کے باقی سارے کے سارے اسلامک ریٹس ہیں. تو ریٹ میں ہو کیا رہا ہے کہ یو آر ٹیکنگ فائنینسنگ فرام دا جنرل پبلک. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ لارج اسکیل انویسٹرز کے پاس یا الٹرا ہائی نیٹ ورتھ انویسٹرز کے پاس جا کے فائنینسنگ لیتے تھے، ان سے فنڈنگ لے لیتے تھے. اب آپ اوپن مارکیٹ میں اپنی جو بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے یا رینٹل پروجیکٹس ہیں، ان کو آپ ڈیولپ کر کے اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ کرا کے ایک ریئل اسٹیٹ فنڈ ڈیولپ کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر چھوٹے سائز کا جو ریٹیل انویسٹر ہے وہ بھی پارٹیسپیٹ کر کے آپ کو پارٹنرشپس پرووائڈ کر سکتا ہے، آپ کو فائنینسنگ پرووائڈ کر سکتا ہے. اینڈ سنس ریئل اسٹیٹ بائی اٹس ویری اون نیچر از اسلامک ان اٹس اے سینس، تو وہاں پہ پیچھے ایسٹ بھی اویلیبل ہے، اس کے اوپر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، رینٹل ماڈلس بھی ہیں، ڈیولپمنٹ میں بائی اینڈ سیلنگ کا بھی ماڈل ہے. تو وہ اسلامک فائنینس جو کہ ہماری ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے، اوور آل کلچرلی ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ بھی ہماری چیزیں پوری کر رہا ہوتا ہے. تو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ایس سی سی پی، اسٹیٹ بینک، یہ دونوں بہت ایکٹیو ہیں، اور گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ اس طرف آپ آئیں، اور اس پہ کچھ ٹیکس ریلیکسیشنز بھی اب انہوں نے پرووائڈ کرنا شروع کر دی ہیں. سیکنڈ کام جو کہ بہت ایکٹیولی آپ کر سکتے ہیں ٹو اٹین فائنینسنگ، وہ اس وقت بہت سارے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. انفیکٹ ہم لوگ کافی لوگوں کو اسٹرکچرنگ کر کے دے رہے ہیں ٹوورڈ سکوک. سکوک جو کہ اسلامک بانڈز ہیں، تو بہت سارے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز لینڈ پرچیز کے لیے بفور انیشیٹنگ دیئر پروجیکٹ، جب ان کو لینڈ ایکوائر کرنا ہے تو اس کے لیے سکوک اسٹرکچر کر رہے ہیں. تو سکوک میں دے آر ایبل ٹو ونس اگین ٹیک فنڈنگ فرام دا ریٹیل انویسٹر ایز ویل ایز کارپوریٹ انویسٹرز. تو جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہمارا ڈاکیومنٹڈ سیکٹر، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بہت ایزیلی نہیں آ رہے تھے، وہ اب میوچل فنڈس کے تھرو، اسلامک فنڈس کے تھرو بہت تیزی سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. اینڈ دس از آل تھرو دا اسٹرکچر آف دا سکوک. تو آپ سکوک کو بھی ایک اس میں اپنے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں ٹو ریز فنڈس. اینڈ وی ہیو سین پیپل ریز اراؤنڈ 4 بلین 5 بلین روپیز پر ٹرانزیکشن ان ریسنٹ سکوک. تو اس طرف بھی لوگوں کا ایک ہو سکتا ہے. اور تیسری چیز، کیونکہ یہاں پہ ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان میں تو ابھی تک اس کا کوئی کیس اسٹڈی نہیں ملتی، بٹ وی فائنڈ لاٹ آف کیس اسٹڈیز ان انڈیا، ان بینکاک، ان ملیشیا، اینڈ آف کورس یو ایس میں، جہاں پہ ریئل اسٹیٹ کو انہوں نے ٹوکنائز کر کے بلاک چین کے اوپر فنڈز ریلیز کیے. اور ایک بہت بڑی اگزامپل ایک ٹوکن ہے، گلوبل ٹوکن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں منترا کے نام سے. اوم کے نام سے ایک ٹوکن آیا ہوا ہے، اوم کے چین ہے، اس کے اوپر منترا کا ٹوکن ہے، جو کہ ریئل اسٹیٹ کو فریکشنلائز بھی کر رہا ہے، ریئل اسٹیٹ کو ٹوکنائز کر رہا ہے. تو جہاں پہ جو بھی ڈیولپرز اینڈ ریئلٹرز بیٹھے ہیں، دوز ہو آر لوکنگ ٹو سیک فنڈس، تو آئی ووڈ انکریج دیم کہ آپ اس کو ٹوکنائز کریں. اس کو بے شک انیشیل اگر پاکستان میں کر رہے ہیں تو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کی ڈیولپمنٹ یا سکوک پہ جائیں. اور اگر آپ گلوبل مارکیٹس کو ٹارگیٹ کریں، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں باہر سے آپ کے ریئل اسٹیٹ پہ انویسٹمنٹ آئے اور ریٹیل سائٹس ہیں، تو یو کین ٹوکنائز اٹ، یوز دا بلاک چین ٹیکنالوجی، اور آپ اس کو وہاں پہ ڈفرینٹ ماڈلس پہ اس کو رن کر سکتے ہیں. اینڈ اف یو نیڈ اینی اسسٹینس ان شریعہ کمپلائنس آف یور ٹوکنز، ان شریعہ کمپلائنس آف یور ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس یا سکوک، تو وی آر اویلیبل ایٹ الہلال شریعہ ایڈوائزرز. ہم لوگ شریعہ ایڈوائزری اینڈ کنسلٹنسی سروسز میں دیر ہوتے ہیں. اینڈ اف یو پیپل ہیو اینی کویسچنس تو وی آر اویلیبل.
آئی تھنک ان کا کوشچن پہلے وہ شروع ہو رہا تھا. مطلب سر ٹوکنائزیشن کے حوالے سے ایک سوال یہ ہے بیکاز ریسنٹ پاس میں ایک اسٹارٹ اپ میرے پاس آیا تھا از ڈوئنگ دس ٹوکنائزیشن لیکن وہ گلوبلی سیل کر رہا تھا اس کو. تو آئی آسکڈ ہم کیا ایسی کوئی پالیسی ہمارے پاکستان میں ٹوکنائزیشن کی کوئی ممانعت ہے یا وی کین پریکٹس, کیونکہ دس تھنگ جو گروپ آف 4 young boys they have developed this business model and it's very lucrative. تو اس میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں دین کوئی ایسی پالیسی آ جائے جس سے مشکل پڑ جائے؟ اچھا دیکھیں, اسٹیٹ بینک کی جو ریگولیشنز ہیں, جو گورنمنٹ کی جو ریگولیشنز ہیں, وہ اس وقت یہ کہتی ہیں کہ کرپٹو کرنسیز کو وہ ڈسکریج کر رہی ہیں. اچھا ٹیکنیکلی وہاں پہ کہیں پروہیبیشن کا ورڈ یوز نہیں کیا گیا, بٹ ڈسکریج کیا جا رہا ہے انویسٹمنٹس انٹو کرپٹو کرنسیز. بٹ اگر آپ اپنے ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ یا اپنے کوئی بھی بزنس پروجیکٹس ہیں جو کہ اسٹارٹ اپس بہت سارے اس وقت کر رہے ہیں, اگر آپ بلاک چین ٹیکنالوجی پہ اس کو ٹوکنائز کرتے ہیں تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. انفیکٹ پاکستان میں اس وقت 2 کمپنیز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں آن ٹوکنائزیشن آف اے آئی چیٹ باٹس, جہاں پہ وہ ٹوکنائزیشن آف ڈفرینٹ اے آئی کی جو جی پی ٹی ٹائپ کی ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر ٹوکنائزیشن کر رہی ہیں, اور ایس سی سی پی نے ان کو سینڈ باکس میں اجازت بھی دی ہوئی ہے. تو یو کین موو فارورڈ ود دوز تھنگ. اینڈ ایس سی سی پی کے ایک جو اس وقت ٹیکنیکل ریگولیٹری سینڈ باکس ہے, دیٹس اے ویری ویری گڈ ٹول جہاں پہ آپ اپنے نیو آئیڈیاز کو ٹیسٹ آؤٹ کر کے ان کے ساتھ کولیبریشن میں کام کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ آپ اس کو ورک آؤٹ کریں. آئی تھنک اٹ از اے ڈویبل تھنگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ٹیکسیشن بہت اہم ایشو ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں, کبھی انٹرسٹ ریٹ 15 ہو جاتا ہے, 13 ہو جاتا ہے, 11 ہو جاتا ہے, پھر ایک دم 22 تک بھی چلا جاتا ہے. تو آپ کا یہ جو ماڈل ہے سکوک کا, یہ کس طرح ہمارے جیسے ملک کے لیے ٹیکسیشن پالیسیز کو انشور کرے گا کہ ایک ریئلٹر کے لیے جو پروجیکٹ وہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, لانچ کرنا چاہ رہا ہے اگلے 5 یا 10 سال میں, تو ٹیکسیشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کس طرح اس کو وہ کرے گا افیکٹ, کیونکہ کاسٹ رنس اور ٹائم اوور رنس جو ہوتے ہیں ہمارے ملک میں, وہ ہمارے میں کسی بھی پروجیکٹ کی بیڑا غرق کر دیتے ہیں اگر پلاننگ نہ کی جائے. تو اے آئی اور آپ کا جو سکوک ماڈل ہے وہ کس طرح ٹیکسیشن کو کنٹرول کرے گا؟ اچھا دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ سکوک جو ہے نا وہ صرف ایک اسٹرکچر ہے جس کے تھرو آپ فنڈز ریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, سکوک کا ٹیکسیشن سے اٹ سیلف کوئی تعلق نہیں ہے. سکوک ایک اسٹرکچر ہے جس طرح کنونشنل انڈسٹری میں, کنونشنل فائنینشیل انڈسٹری میں بانڈز ہوتے ہیں, ٹی ایف سیز ہوتے ہیں, اس کا اسلامک آلٹرنیٹیو جو ہے وہ سکوک ہے. سکوک کرتا کیا ہے, سکوک بہت سارے انویسٹر سے آپ کو پیسے کلیکٹ کر کے آپ کو دیتا ہے اگینسٹ سم آف یور ایسیٹ. اس کا آپ اسٹرکچر کر کے آپ فنڈ ریز کر لیتے ہیں, اور اس فنڈ ریزنگ کے اگینسٹ آپ ان کو پروفٹ اپنے شیئرنگ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو بھی ٹیکسیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو آپ کے پروجیکٹ پہ ہے, اس کا سکوک سے اٹ سیلف کوئی تعلق نہیں ہے. So, sorry. So we work in real world asset tokenization by the name of Dow PropTech. So ہم لوگوں نے اس کو ایکسپلور کیا تھا سکوکس کو, اینڈ ایک اور تھا استثنا سکوک. Because استثنا سکوک was more towards the developmental side. It's an order to manufacture it. Yes. If you could just give a small definition for the whole public, that'll be really great as well. Okay. اچھا دیکھیں, سکوک جو ہے نا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پیپل آر ورکنگ آن 3 ڈفرینٹ ماڈلس. ایک ماڈل ہے ہمارے پاس مشارکہ یا مداربہ وچ از کالڈ اے پارٹنرشپ ماڈل, جہاں پہ انویسٹرز بیکم پارٹنرز ان یور پروجیکٹس اینڈ دے شیئر دا پروفٹ اینڈ لاس وتھ یو. دوسرا ایک ماڈل ہوتا ہے جس کو ہم رینٹل ماڈل کہتے ہیں, جہاں پہ انویسٹرز اکوائرڈ ایٹ پراپرٹی اینڈ گیو اٹ ٹو یو آن دا رینٹل بیسس. اور تیسرا ماڈل جس پہ ابھی آپ نے اویس صاحب نے بات کی, دیٹ از کالڈ دی استثنا ماڈل, جہاں پہ استثنا پرائمریلی از آرڈر ٹو مینوفیکچر. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی پراپرٹی کو ڈیولپ کر رہے ہیں, کوئی پروجیکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, تو یو ڈیولپ اٹ فار یور کلائنٹس جو کہ انویسٹرز ہیں ان دا سکوک ماڈل. وہاں پہ وہ آپ سے ڈے ون پہ اس پراپرٹی کی ڈیولپمنٹ کے چارجز آپ کو دے دیتے ہیں. یو ڈیولپ دا پراپرٹی اینڈ دین یو سیل اٹ فار دیم. تو اس پہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ استثنا سکوک ہولڈرس کو مل جاتا ہے. تو اس کے اندر دیکھیں اٹس اے ون ون سچویشن فار دا ڈیولپر ایز ویل ایز دی انویسٹرس. انویسٹرس کو ریٹرن ملنا شروع ہو جاتا ہے اور ڈیولپرس کو اپ فرنٹ فائنینسنگ مل جاتی ہے, ان آل ان اسلامک فائنینشیل موڈ. کیونکہ ہم نے ایک چیز یہ نوٹ کی ہے کہ جنرلی بہت سارے لوگ جو کہ انٹرسٹ بیسڈ لونز لے بھی رہے ہوتے ہیں, جب گھر بنانے کی بات آتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہاں پہ ہم جو ہے نا اپنا انٹرسٹ سے بچنا چاہیں گے. اور آف کورس ایک ہماری ریلیجیس ریکوائرمنٹ بھی ہے, اور اب تو آفٹر دی 26th امینڈمنٹ اوور آل بینکنگ سیکٹر, اوور آل فائنینشیل سیکٹر بھی ہمارا اسلامائز ہونے جا رہا ہے.
تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ٹائم کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے نا ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور یہاں سے اپنے بھی فائنینسنگ جو ہے اس کو ڈاکیومنٹڈ سائٹ پہ اور اسلامک سائٹ پہ لے کے آ سکتے ہیں. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ, اور کوئی چیز ہو تو وی آر اویلیبل. تھینک یو.